مفتی محمد زاہد نعمانی قادری جلالی، جنہوں نے اس موضوع پر میری اسیری کے دوران بطریق احسن منکرین کا رد کیا، وہ بھی رونق افروز ہیں۔ ہمارے قافلہ عشق و مستی میں دوسرے مسالک کو چھوڑ کر جو حقانیت کی جلوہ نمائی کو دیکھتے ہوئے رونق افروز ہوئے اور اس مسلک کو قبول کیا، حضرت مولانا محمد حمزہ جاوید جلالی صاحب اور مولانا محمد عبد الحفیظ بخاری صاحب، آپ بھی رونق افروز ہیں۔ الغالبون کے مرکزی صدر حافظ محمد زہیب جلالی صاحب، ہمارے مدرسین، کارکنان، رب ذوالجلال سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع فتاوی رضویہ کی روشنی میں ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع میں صرف ایک غلط فہمی کا ازالہ نہیں، درجنوں غلط فہمیوں کا ازالہ ہے جو اس امت میں، معاشرہ میں، ماحول میں کئی صدیوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے ہرگز معاشرے کے اندر کوئی اضطراب پیدا نہ ہوتا اگر علماء اہل سنت سارے کے سارے اپنا فریضہ سر انجام دیتے، کیونکہ دوسرے لوگ تو ویسے ہی اندھیروں کے سوداگر ہیں۔ اہل حق جو ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ غلط فہمیوں کا فوری طور پر ازالہ کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کاموں کے میں ایک بہت بڑے مفتی تھے، ان کے بیٹے بھی مفتی ہیں۔ انہوں نے تقریر میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ بیاج حرام ہے، بیاج جو سود کو کہتے ہیں۔ تو جمعہ پڑھ کے جو لوگ سادہ واپس دیہاتوں کو گئے تو انہوں نے کہا مفتی صاحب نے آج بتایا ہے کہ پیاز حرام ہے۔ تو کچھ لوگ چونکہ زے کو جیم پڑھتے ہیں تو انہوں نے بیاج کو پیاز بنا کر تو پیاز تک جو ہے وہ بات پہنچا دی۔ اب کہاں کی بات تھی اور کہاں تک پہنچی؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو سننے سمجھنے والے لوگ تھے وہ فوراً ان کو کہتے کہ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا ہے اور تم یہ مراد لے رہے ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال کا ہمارے معاشرے کو سامنا ہے۔ کچھ تو ویسے ہی ایسے ہیں کہ جو بیاج کو پیاز سمجھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو حقیقت جانتے ہوئے بھی مست ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے وہ آگے سلسلہ اضطراب کا چل پڑتا ہے۔ بہت سے اشکالات اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کے لیے میں ایک اصول آج ان کے ازالے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی صدقے دل سے سنیں گا، اگر کسی کو ابھی تک تشویش ہے تو یقیناً اللہ کے فضل سے اس کی تشویش دور ہو جائے گی۔ ویسے تو یہ بھی گواہیاں ملیں، جیسے آج دن کے وقت خواجہ افتخار الحسن صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ سواگ شریف فرما رہے تھے کہ اہل سنت کے
جو آستانے رفض کی رو میں بہہ گئے تھے تو آپ کی اسیری اور اس امتیاز سے ان میں سے 20% تو واپس ہو چکے ہیں، اور باقی کے لیے بھی اللہ کے فضل سے امید کی جاتی ہے کہ وہ مسلک اہل سنت کی طرف متوجہ ہوں۔ رات ہی حضرت پیر سید بہادر شاہ صاحب جیلانی ان کی گفتگو سے بھی یہ پتہ چلا کہ بلوچستان کے اندر ابتدائی طور پر تو بہت زیادہ لوگ مضطرب تھے اور کئی دوسری طرف جھانک رہے تھے، کئی اڑان لے رہے تھے، تو اللہ کے فضل سے وہاں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ایسے ہی کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں، کیونکہ بابر قادری صاحب جس علاقے سے آئے ہیں وہاں ایک خصوصی مرض ہے، اور وہ وہاں سے کئی علاقوں تک پھیلا ہوا ہے، حویلیاں سے لے کر آگے کئی بیلیاں تک وہ مار کرنے والا ہے۔ وہاں بھی اثرات ہوئے، سندھ میں بھی، پوری دنیا میں۔ لیکن یہ حس حسل حق کی جو تحریک ہے اس کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ شمع جلانا ہے، روشنی کرنا ہے، اور یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے انشاءاللہ قافلہ منزل مراد تک پہنچے گا۔ فتاوی رضویہ شریف کے لحاظ سے ایک سوال پیش کر کے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ جو مجھ پہ اعتراض کیا گیا وہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کی تشریحات پر بھی بظاہر اعتراض بنتا تھا، جس کا اللہ کے فضل سے ہم نے گزشتہ سال جو فقہ و عقائد کا تخصص کروایا اس میں جو مفتیان کرام تھے وہ ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کا جواب دیا، اور آج اسی سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ آپ سارے حضرات یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اختلاف ہوا، اس میں جو مین موضوعات ہیں ان میں حق پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں، اور آپ سے اختلاف کرنے والے جو ہیں وہ خطا پر ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حقیقت کو اپنے فتاویٰ کے اندر بیان کیا، اور مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے علاوہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا۔ میں وہ عبارت پڑھ کے اور اس کے بالکل معارض عبارت جو ہے وہ پیش کر کے فتاوی رضویہ سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ میرے پاس اس وقت فتاوی رضویہ شریف کے 2 نسخے ہیں، ایک تو یہ عام جو رضا فاؤنڈیشن کا چھپا ہوا ہے، اور دوسرا لیٹسٹ یہ جو مکتبہ غوثیہ کراچی اور دارالفقیہ کا چھپا ہوا ہے، اس کی 18ویں جلد میں، اور فتاوی رضویہ یہ جو رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ والا اس کی 29ویں جلد میں وہ رسالہ موجود ہے، جو عقائد اہل سنت کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے اندر عقیدہ سابعہ جو اس چھاپے میں
251 صفحے پر ہے، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا: حضرت مرتضوی یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے، ہم اہل سنت ان میں حق جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے ہیں، اور ان سب کو یعنی جنہوں نے اختلاف کیا بر غلط و خطا، یعنی باقی کو غلطی اور خطا پہ مانتے ہیں۔ اس میں آپ نے خطا اور غلط یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ استعمال ایک ہی معنی میں کیے، یعنی خطا کا ترجمہ ان کے عرف میں جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کا عرف ہے بر غلط و خطا، اور یہ بھی اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر خطا یا غلط کے ساتھ اجتہادی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، بر غلط و خطا، اگرچہ مراد آگے جا کر یہ ظاہر ہوگی کہ وہ خطائے اجتہادی ہے اور اس کی کسی لحاظ سے کوئی اس پر ملامت نہیں، کوئی مذمت نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اس کے اندر اب اس کا باقی حصہ میں پھر پڑھوں گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتاب العقائد والکلام اور اسی رسالے میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے مشاجرات کا، کہتے ہیں لیکن وہ سب حق پر ہیں، لیکن وہ سب حق پر ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب حق پر ہیں۔ تو اب یہ تعارض ہے کہ ادھر یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ سب حق پر ہیں۔ میں عبارت ساری پڑھتا ہوں۔ ایک فریق کو حاشا کہ ایک کی طرف داری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں، بلکہ بالیقین جانتے ہیں ہم اہل سنت کہ وہ سب مصالح دین کے خاصگار تھے، جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شرع رسالت پناہی جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصلح و انسب یعنی زیادہ مصلحت آمیز، زیادہ خوبی والی اور حوالے مسلمین سے مناسب تر تھی، جس کی سوچ میں، جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شرع رسالت پناہی کے لیے اصلح و انسب معلوم ہوئی، اختیار کی، گو اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں، وہ سب حق پر ہیں۔ خطا مان کے پھر بھی کہتے ہیں لیکن وہ سب، یعنی ایک وہ پچھلی عبارت جس میں واضح طور پر حق بجانب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہاں پہلے وہ بتا کے کہ جو مقابلے میں تھے ان سے خطا ہوئی، لیکن اس کے باوجود سب حق پر ہیں، دونوں فریق دونوں طرفی حق پر ہیں۔ اب اس سے بالکل ریلیٹڈ ہمارا مضمون ہے کہ ہم پہ بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ خطا ہوئی اور دوسری طرف تم کہتے ہو بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی اعلی حضرت پہ بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہو حق پر ہیں اور دوسری طرف کہتے ہو خطا پر ہیں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی کہتے ہیں یہ حق پر ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ خطا پر ہیں۔
اور پھر تفصیل کی خطا